وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. اللہ کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ فیکن ہو جاتی ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ چیزیں اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہونا، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ جو زمین پر نہیں سنا جاتا وہ آسمان پر سن لیا جاتا ہے، جو قصے ادھورے رہ جاتے ہیں ان کی داستاں وہاں آسمان پر مکمل ہوتی ہے، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے ہو، سب واپس مل جاتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوشش کر لیں، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ ہر چیز کے لیے مجھے یاد کیا کرو، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز، کیونکہ اسے تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اور ایک دن آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنی ساری دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے، تو پھر تم دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہے، کبھی خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جاتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو، اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔
ممکن ہے کہ اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ہو، ممکن ہے کہ تمہاری کہانی کا اختتام کن پر ہو۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہے ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں، ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہیں۔ قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے ہی وہ راستے میں ہے کھوئی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہارے لیے زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بھلا کیسے ہوگی اس کے خزانوں میں کوئی کمی؟
ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جو کہانی آج تمہیں ادھوری لگتی ہے اس کا کوئی خوبصورت اختتام بھی تو ہو سکتا ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کر دیتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر سکو۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پھر پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کے سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتے ہیں جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم کامل یقین اللہ پر رکھتے ہو، دعائیں کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔
تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن کی ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا، وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا غبارہ نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نواز آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو تم مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو یا اظہار بے بسی کر دو بس۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں میل نہیں رکھتے، دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے، اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے، غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لے، منوا لے، وہ اللہ ہے نا، میرا اللہ رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ، دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گماں بھی ناممکن ہے۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا، کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کے رکھا، تھام کے رکھا، کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے احساس محسوس کر کے دیکھا ہے
کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو انکار کرو گے؟ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکالیف آنے ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب وہی ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، جیسے آپ ابھی یہ سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے اور دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اس لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہیں واقعی کوئی سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارا کرو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت میں دھو ڈالتی ہے۔
یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخرکار آپ کو سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکت کیوں نکل گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں منفی رویے، منفی کردار اور منفی اقدار اور منفی اثرات کیوں اچانک ابھر آئے ہیں؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں لگتا وقت بہت تیزی سے بدل گیا ہے اور اس میں منفیت بھی پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی ہے؟ نقصان، خسارے، ڈپریشن، برے نتائج، ہر وقت کی اداسی، مایوسی۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے اس کا رحم مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو یاد رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے یاد کریں نہ کریں، لیکن اللہ خود بخود ہمارے ساتھ سب خیر کرتا جائے۔ ہم فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں آ گئے ہیں، ہم بہترین اور زیادہ کے حصول کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے۔ وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے تمہاری محبت۔ وہ دینے پر آتا ہے تو پورا جہاں بھی لوٹا دیتا ہے۔ وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عشق کے مقام تک لاتا ہے، جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ ہے خدا کا۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا خوبصورت اور وسیع دل ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ کچھ دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں۔
وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ کچھ خاص دعائیں ہوتی ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لاحاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ مہربان رب جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اسے جب بھی مانگو جیسے بھی مانگو وہ سنتا ہے، بس یقین کو کامل رکھ کر مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھو گے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڑ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی ماننی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ یقین رکھو، وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔
بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچیے آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو آپ اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ تمہاری وہ تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ کو بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے وقت میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا تو فرمان آ چکا ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وہ جس کا نام ہی الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہاری دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ تمہارا کام ہے بس آنکھیں بند کر کے اس پر کامل یقین کر لو اور پھر اس کے معجزات دیکھو۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک کے دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں، اس راستے پر ہمارا تکلیف، آزمائش اور صبر سے امتحان لیا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو شیطان کو یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو۔ وہ ہمیں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات دلا کر اس راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں وہ شیطان کے بھٹکاؤ میں نہیں آتے اور نہ وہ مایوس ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں
وہ جانتے ہیں اللہ اگر دینے میں دیر کر رہا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، راستے نکل جاتے ہیں، بس یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس بات کو کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہو؟ تم کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہے گا۔